خوش آمدید پروگرام تسلیس یا توحید میں ایک دفعہ پھر میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر شاہد مان آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو وقت کو غنیمت جانتے ہوئے میں اپنے قابل احترام میزبان جناب برادر سلیمان آپ کو ویلکم کہتا ہوں۔ سر شکریہ آپ کی آمد کا، آپ کے قیمتی آراء کا، اور میں چاہوں گا کہ جہاں سے ہم نے پچھلے اپنی پروگرام کا اختتام کیا تھا اور ہم نے سابعین کے اوپر ہم نے بات کی تھی جو دین اسلام اس کے اوپر بات کرتے، اور ہم نے یہاں پر لا کر اس بات کا اختتام کیا تھا کہ وہ لوگ توحید کے ماننے والے ہیں دین مسیحیت کے اندر، ان کے بارے میں اسلام جو ہے مذہب اسلام کیا تصور رکھتا ہے، اور پھر یہودیوں کے بارے میں کیا تصور رکھتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ ہم لوگ اسی سے آج کی اپنی بات کا اور گفتگو آغاز کریں گے۔ جی بہت بہت شکریہ پادری صاحب۔ اور آخری جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی وہ الصابیون یا جو صابی قوم تھی یا جو صابی مذہب تھا، اور شاید جو آج بھی ہے جسے ہم شناخت نہیں کر پا رہے، ہماری اس کے اوپر گفتگو ہوئی تھی، اور ہمارا سیکھنے کا جو عمل تھا وہ کافی دلچسپ تھا، جس کو اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہم نے اس کا نتیجہ نکالا ہے، لیکن بہرحال اس کا خلاصہ ہم نے یہی نکالا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اس کو ایک خاص مذہب سمجھیں الگ سے، یا ایک خاص قوم سمجھیں، لسانی قوم جیسے یمن کے لوگ، صابئین وہ ہیں جو مسیحیت کے اندر توحید کے قائل ہیں اور جو تثلیث کے انکاری ہیں، جو جناب مسیح یا خداوند یسوع مسیح کی الوہیت کے انکاری ہیں، تو ان کو اسلام انڈورس کرتا ہے۔ اور اس طرح کے جو ابتدائی مسیحی فرقے جو بعد میں جن کو مسیحی علماء نے بدعت کہا ہے، جو ہم اپنے نظریے سے بدعت کہہ رہے ہیں لیکن اسلامی نظریے سے شاید ان کو انڈورس کیا جا رہا ہے، اور نہ صرف تفسیروں کے اندر یا سیاسی طور پر جیسے میں نے کہا کہ ان کو اہل کتاب کہا جا رہا ہے، بلکہ قرآن شریف کے اپنے اندر جو ان کی الہامی کتاب ہے تو اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ یہ جو تھے خدا کو مانتے تھے، یہ نبیوں کو مانتے تھے، یہ روزے بھی رکھتے تھے، اور اگر یہ نیکی کریں گے تو یہ مسلمانوں کے ساتھ جنت الفردوس ان کا مقام ہوگا۔ تو یہ بڑی مثبت طریقے سے پیش کیا گیا۔ تو اس کے پیچھے ہماری شو کی جو نوعیت بھی ہے اس کے حوالے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو آپ کی اقوام عالم ہے نا، دوسری اقوام ہے، تو کس طرح سے کچھ اقوام کو کہا جاتا ہے کہ وہ قریب ہیں آپ کے، اور کچھ اقوام کو برے لفظوں میں یا منفی طریقے سے پیش کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ قرآن شریف میں بھی ہے اور یہ بائبل کے اندر بھی ہے۔ تو جہاں تک صابئین کی بات ہے، ان کو تو زیادہ تر 3-4 حوالے ان کو لے کر تو وہ مثبت طریقے سے ہی پیش کیا گئے۔ اور جہاں تک میری رائے ہے، میں پھر کہوں گا کہ جو ناظرین ہیں، جو علماء کرام ہیں، وہ ہماری تصحیح کر سکتے ہیں کہ صابئین، نصارہ اور دیگر اس طرح کی جو اقوام ہیں، ساری وہ ہیں جو اسلامی نقطہ نظر سے توحیدی یا توحید کے قائل ہیں اور تثلیث کے انکاری ہیں۔ اچھا، اس میں جو ہم صابئین کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور ہم نے بڑی تفصیلاً اس کے اوپر گزشتہ اقصاد کے اوپر بھی ہم نے بات کی، اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ساری چیز کو آپ نے سمیٹا، اور اس کے بارے میں ہم نے بڑا اچھا بہت کچھ سیکھا۔ میں چاہوں گا کہ جو توحید کی ہم بات کر رہے ہیں، اور آپ نے بتایا کہ کچھ ایسے مسلک ہیں دین مسیحیت کے اندر بھی جو توحید کے اوپر عمل پیرا ہے، اور وہ توحیدیت کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اور دین اسلام بھی ان کو اسی طرح عزت دیتا ہے، اور وہ بھی ان کو اہل کتاب میں تصور کر کے اور ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے، اور شاید وہ اس چیز کا تصور بھی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کیا ہوں گے، جنت الفردوس کے اندر کیا ہوں گے، اعلیٰ مقام پر آپ براجمان ہو سکتے ہیں۔ دین یہودیت اس سارے پس منظر میں آپ کی نظر میں کہاں کھڑا ہے؟ دین یہودیت، اب یہ دیکھیں، اب یہ ہم نے اس کا اندازہ لگانا ہے کہ جسے قرآن دین یہودیت کہہ رہا ہے، یا جسے قرآن بنی اسرائیل کہہ رہا ہے، وہ کون ہے؟ کیا وہ وہی لوگ ہیں جو جن کا بائبل مقدس میں ذکر ہے؟ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو آج اسرائیل کا جو خطہ ہے یا فلسطین کا جو خطہ ہے اس میں آباد ہیں، بلکہ قابض ہیں؟ یا یہ وہ لوگ ہیں جن کو مسیحی لوگ بھی یہودی سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم اپنی یہ آج کل سوشل میڈیا پہ بھی اس پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ بنی اسرائیل ہے کون، اور یہ مسلم علماء، مختلف لوگ رائے رکھ رہے ہیں جی اور مسلم علماء آپس میں اس پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل ہے کون، در حقیقت میں ہے کون۔ تو اب میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں خلاصے کے طور پر یہی کہنا چاہوں گا کہ جہاں پر یہودیوں کا یا اہل یہود کا یا آل ابراہیم کا ذکر آیا ہے یا آل اسحاق کا ذکر آیا ہے قرآن شریف کے اندر، ایون بائبل کے اندر بھی، لیکن ابھی ہم قرآن شریف کی بات کر رہے ہیں، تو میرا اندازہ یہی ہے کہ کچھ جگہ تو بالکل لفظی اور جسمانی طور پر، یعنی کہ وہ لوگ جو ابراہیم اور پھر اسحاق، پھر یعقوب، پھر یوسف اور پھر وہ ان کی جو نسل ہے، دینی لحاظ سے بھی اور خون یا قومیت کے لحاظ سے بھی یہودی جو ہیں، جو آج بھی دنیا میں موجود ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں، کچھ جگہ تو انہی کی ہی بات ہو رہی ہے، اور
کچھ جگہ لیکن جہاں پر ان کو ایک مثبت طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے وہاں پر یہودیت یا اہل یہود بمانی اس کے روحانی معنی کے اندر، یعنی بمانی خدا کے لوگ، تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو اہل یہود ہیں وہ، جیسے ایک مسلم عالم نے بھی کہا بھی تھا جو ہم سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں، کہ مسلمان ہی اصل میں بنی اسرائیل، بنی اسرائیل، کیونکہ بنی اسرائیل کا تعلق کسی نسل سے نہیں ہے بلکہ ایمان کی روح سے یا روحانی سلسلے سے ہے۔ اچھا، کہیں نہ کہیں یہ بات مسیحیت کے اندر ہمارا بھی یہی دعویٰ ہے کہ ٹھیک ہے کہ ہم اس کو مانتے ضرور ہیں، جو تاریخی واقعات کی ترتیب ہے کہ خدا ابراہیم کو چنتا ہے، پھر اس کے 2 بیٹے ہوتے ہیں، ان 2 بیٹوں سے 2 قومیں نکلتی ہیں، اور ان میں سے ایک قوم جو ہے وہ یہودی یا یہودا کے رہنے والے ہیں، اور جسے خدا نے خود خطاب کیا تھا جب ہم پیدائش کی کتاب اس کا 32ویں باب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بڑا تفصیلاً وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب کی فرشتے سے ساری رات جنگوں، اور وہ پھوٹنے سے پہلے خدا نے اس کو خود لقب دیا کہ تو کون ہے، اس نے کہا میرا نام یعقوب ہے، اور اس نے بدلے میں فرمایا کہ آج سے تیرا نام یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا، جس کا مطلب ہے شہزادے کے۔ بالکل، اور یہ گاہے بگائے پورا جو پرانا عہد نامہ ہے نا، وہ اس بات کو ان کو یاد دلاتا ہے کہ تم لوگ کون ہو، لیکن جب آپ نئے عہد نامے میں آتے ہیں اور خاص طور پر غلطیوں کا خط پڑھیں پولس رسول کا، تو پولس رسول یہ انقلابی مطلب بات کرتا ہے کہ اصل جو ابراہیم کی اولاد ہے، نہ وہ اسحاق ہے نہ وہ اسماعیل ہے، وہ خداوند یسوع مسیح، اور جو یسوع پر ایمان لاتا ہے وہ در حقیقت ابراہیم کی حقیقی اولاد ہے، تو نہ اسماعیلی، کیونکہ وعدہ جس سے کیا گیا تھا، تو نہ اسماعیلی نہ یہودی، ایمان کی روح سے جو ابراہیم کی اس پہ چلتا ہے، راستے پر چلتا ہے، وہ در حقیقت وہ ہے اہل یہود یا وہ ہے بنی اسرائیل۔ تو قرآن شریف کے اندر آپ کو دونوں ملتے ہیں۔ کچھ جگہ یہودیوں کے بارے میں اس طرح کی منفی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، ان سے جنگ کرو، ان کا محاصرہ کرو، یہ بدترین لوگ ہیں۔ کچھ جگہ پھر اتنے پیار سے عزت کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا۔ تو کچھ علماء ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں، اسلامیات تو خیر ہم پڑھ ہی لیتے ہیں تھوڑی بہت، تو اس میں وہ یہ بھی سکھاتے ہیں کہ مختلف ادوار ہیں نا، مکی آیتیں، مدنی آیتیں، ناظرین کو پتہ ہوگا کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، اس کی ڈیٹیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ادوار کا بھی ہو سکتا ہے کہ یہودی قوم ایک ہی ہے، لیکن اب کس دور میں کون سی آیت آئی ہے تو اس میں ان کو منفی یا مثبت پیش کیا گیا، وقت اور حالات کو پیش نظر۔ لیکن اب جو ہم الہیاتی طور پر دیکھ رہے ہیں، اور یہ مسلم علماء کے اندر یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ شاید یہ جو یہود مطلب ایک قوم ہے نا یہودی، تو شاید ان کو ایک روحانی معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے کہ وہ جو ایک خدا کو ماننے والے ہیں، یا وہ جو آل ابراہیم ہے، تو اس کے اندر پھر وہ جو کہتے ہیں عالم کہتے ہیں کہ ہم ہی ہیں بنی اسرائیل، جو مسلمان ہے، سچا مسلمان ہے، وہی بنی وہ۔ لیکن اس کے اوپر بھی دین اسلام کے اندر بہت بڑی ایک بحث ہے، بہت بڑی ابہام ہے۔ جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ شاید کوئی 1 یا 2 ایسے مذہبی اسلامی اسکالرز ہوں گے یا مفکرین ہوں گے جن کا یہ ماننا ہے یا دعویٰ ہے، شاید ان کا غالباً، یہ ان کے اپنے الفاظ ہے، اس میں کسی مسیحی اسکالر کی کوئی اپنی ذاتی رائے نہیں، یہ ان کے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیا کے اوپر آج کل ہر چیز عام ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل، تو اس کے اوپر آج بھی دین اسلام اور مذہب اسلام کے اندر بہت سارے ایسے دھڑے ہیں جو، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ بعض اوقات ایسی آیت ہیں کہ جہاں پر دین یہودیت کو بڑی اہمیت دی گئی، اور بعض ایسی بھی روایت آپ کو ملتی ہیں اور آپ کو شہادتیں ملتی ہیں کہ جہاں پر لکھا گیا ہے کہ آپ ان کا محاصرہ کرو، ان کے خلاف جنگ کرو، تلوار اٹھاؤ اور ان کو تہہ تیغ کر دو۔ تو شاید وہی تصور، وہی جو ایک ذہنی ہم آہنگی تھی، وہ آج بھی موجود ہے، اور کچھ لوگ ان پس منظر کو، ان احادیث کو لے کر شاید یہ مانتے ہیں کہ شاید یہ ہم ہیں، اور شاید کچھ کا تصور یہ کہ نہیں، یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بہت اچھی بات آپ نے کی نا کہ دیکھیں اب یہ صرف مذہب کا مسئلہ نہیں رہا، اب یہ بات ہمارے 21ویں صدی میں یہ بات اب جنگ کی طرف جا رہی ہے نا، کہ فرض کریں ایک شخص ہے جو اپنی کتاب میں پڑھ رہا ہے یا اپنے کسی عالم سے سن رہا ہے کہ یہ یہودیوں سے جنگ کی بات ہو رہی ہے اور یہودی یہ ہیں جن سے جنگ کر رہے ہیں، یا مشرکین یہ ہیں، مثال کے طور پر وہ اشارہ کر کے بتا رہے ہیں آج یہ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے پیچھے جو تاریخی پس منظر ہے اس کو بیان نہیں کیا جا رہا۔ ہو سکتا ہے نا کہ وہ نہ ہو، میں وہی تو کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ اصلی قوموں کی بات نہیں کر رہے، قوم کا نام لے کے اس کو ایک روحانی طریقے سے اس کو پیش کیا جا رہا ہو۔ دیکھیں بائبل میں بھی اس طرح کی آیتیں ہیں کہ کنانیوں کو ہلاک کر دو، یبوسیوں کو مار دو، مدیانیوں کا قتل کر دو، مدیانے کو لکھا ہوا ہے، لیکن وہ قومیں اب دنیا میں نہیں ہیں۔ تو ایک طرح سے قرآن اور بائبل میں اس طرح کی آیتیں پائی، جو قتال یا جنگ و جدل کی آیتیں پائی جاتی ہیں۔ فرق لیکن یہ ہے کہ بائبل نے جن قوموں کو مخاطب کیا گیا نا، وہ قومیں اب دنیا میں نہیں ہیں۔ قرآن شریف
فلسطینیوں کے فلسطینی قوم آج بھی ہے. اور اگر ہم دیکھ لیں لیکن وہ ہاں جی ابتدا سے اگر ہم دیکھ لیں بنی اسرائیل کی اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو بارہا بہت سارے ایسے مواقع ہیں کہ جس کے اوپر بنی اسرائیل بھی غالب آئی, بالکل فلسطین اور فلسطین بھی بہت دفعہ غالب آیا, اور انہوں نے بہت نقصان پہنچایا بنی اسرائیل کو. کیونکہ جب ہم دیکھتے کہ بنی اسرائیل خدا کے کلام کے برخلاف جاتی, خدا فلسطینیوں کو ان کے اوپر زوراور کر دیتا تھا. تو یہ چیزیں ہمیں تاریخ سے ملتی ہیں بائبل کی. اور یہ آپ نے ایک اور اچھی آپ نے دیکھا مثال دی کہ جب آپ ایک چیز پڑھتے ہیں متن کے اندر, چاہے وہ آپ کا کوئی بھی دینی کتاب ہو, بائبل مقدس یا قرآن شریف ہو, آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ اس کو لفظی طور پر جب آپ لیتے ہیں نا تو پھر اس میں جنگ کا امکان آ جاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ تھوڑی دیر ذرا سانس لے کے یہ دیکھیں کہ یہ کیا واقعی میں ایسی. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو مسیحی انجیل ہے یا جو پولس رسول کے خطوط ہیں ان میں جو یہ بات ہے نا اس کو ماننے کی یا اس کو اس طرف جانے کی ضرورت ہے کہ حقیقی ابراہیم یا حقیقی ابراہیم کی اولاد ہے کون, اور جسے آل ابراہیم کہتے ہیں. آل ابراہیم اصل میں کون ہے, در حقیقت ہے کون؟ کیا یہ خون سے, کیا یہ نسب نامے سے چل رہی ہے بات, یا کیا یہ ایمان کی اس پہ چل رہی ہے. جب ہم ایمان کی اس کے اوپر لاتے ہیں تو پھر یہ جو سیاسی اور یہ جو جنگی ماحول ہے نا اس کے خاتمے کی طرف ہم جا سکتے ہیں اور عالمی امن کی طرف ہم جا سکتے ہیں. لیکن جو دونوں طرف لوگ جو لفظی بحث و تکرار کر رہے ہیں یا لفظی جنگ کر رہے ہیں, تعبیر کے پیچھے ہیں, ٹھیک ہے, چاہے آپ مانیں اس بات کو کہ چلیں ایک قوم خدا کی دشمن ہے, لیکن وہ آپ کو نہیں کہا جا رہا کہ آپ ان سے جنگ کریں, آپ قتال کریں. آپ اس کے پس منظر میں دیکھیں. اور پھر پورے جب آپ کلام بائبل مقدس کی ایک طرح سے خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ایک تنہا کتاب نہیں ہے, اس کے اندر 1500-1600 سال کی تاریخ ایک طرح سے اس کو رقم ہے اس کے اندر, ہاں اس کو سما دیا گیا ہے. اور اتار چڑھاؤ جو تاریخ کے بھی ہیں اور جو مذہبی فکر کے بھی ہیں وہ آپ کو ایک ہی کتاب میں مل جاتے ہیں. اسی طرح ہندوؤں کی بہت ساری کتب ہیں, لیکن جہاں آپ بات کرتے ہیں نا ایک ہی کتاب ہے وہی فائنل ہے, اس کا کوئی سیاق و سباق جب آپ کو نہیں ملتا نا تو اگر وہ غلط لوگوں کے ہاتھ یا غلط تعبیر کی نظر ہو جاتی ہے نا تو پھر اس سے وہی ہوتا ہے جو نقصانات پیدا ہوتے ہیں جو ہو رہے ہیں ایسے ہی. اس کا جیسے پس منظر ابھی ہم نے بات کی کہ تواریخ کی کتابوں میں ذکر ملتا ہے کہ خدا بنی اسرائیل سے محبت کرتا ہے, انہیں مصر کی غلامی سے بھی نکال کر لے کے تھا, فلسطینیوں کے اوپر انہیں فاتح بھی دیتا ہے, اور کئی دفعہ فلسطینیوں کو بنی اسرائیل کے اوپر فاتح دیتا ہے. لیکن آگے چل کر جب ہم نئے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں تو دیکھیے خدا کا الہام کتنا خوبصورت, وہ کہتا ہے کہ میں شریر کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا. تو وہی بات کہ بائبل مقدس وہ واحد الہامی جامعہ کتاب ہے جو دونوں پس منظر دکھا رہی ہے. اور جناب مسیح نے بھی جب انہیں مصلوب کیا گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ جو دہنے ہاتھ کے اوپر جو ایک ڈاکو تھا, جو ایک برا شخص تھا, جناب مسیح نے اسے اس وقت بھی معاف کیا اور کہا کہ آج تمہیں ساتھ فردوس میں ہوگا. تو دیکھیں یہ پیرالل تعلیم جو ہے یہ بڑی برحق تعلیم خدا کے کلام میں ملتی ہے کہ بائبل مقدس دونوں طرف کی تعلیم آپ کو دے رہی ہے. اس کے علاوہ مسیح اب دیکھیں پوری بائبل کو اگر آپ خلاصہ کریں نا تو پرانے عہد نامے میں جو سب سے بڑے دشمن تھے یہودی قوم کے وہ تھے کنانی, اور نئے عہد نامے میں رومی. موابیوں کے ساتھ بھی بہت ساری جنگیں آپ کو ملتی ہیں. جب آپ یشوع کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہاں پر آپ دیکھتے کہ یشوع کے ساتھ پھر کالب, پھر آگے جو جدعون تھا, انہوں نے موابیوں کے ساتھ بڑی جنگ کی. اب آپ نے موابیوں کا بھی نام لے لیا, ٹھیک ہے, کنانی ہے, موابی, اور جب نئے عہد نامے میں آتے تو رومی لوگ ہیں. اب جب آپ مسیح کی تعلیم دیکھتے ہیں, مسیح کی تعلیم جس نسب نامے سے شروع ہوتی ہے اس میں ساری وہ عورتیں جو ساری غیر اقوام مواب سے آنے والی روت وہ مسیح کی ماں کے طور پہ پیش کی گئی ہے. پھر کنانی عورت مسیح کے پاس آتی ہے اپنی بیٹی کو لے کر شفا دے, اور مسیح کہتا ہے کہ تیرے ایمان نے تجھے بہتر کی. پھر ایک رومی صوبے دار آتا ہے مسیح کے پاس اور مسیح کہتا ہے کہ ایسا ایمان میں نے پوری بنی اسرائیل میں نہیں دیکھا. تو یہ دیکھیں اب یہ وہ بات ہوتی ہے کہ لفظی تعبیر سے جب اب مسئلہ کیا ہے مسیح پر ایمان یا مسیح کو مرکز بنانا. جب مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو ہر قوم خدا کی قوم ہے. اگر مسیح پر ایمان نہیں ہے تو جو ہے بھی خدا کی قوم یعنی یہودی وہ بھی نہیں ہے, وہ دیگر اقوام کے اندر یا مسیحی بھی. اگر ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں چنے ہوئے اور ہم مسیح کو نہیں مانتے در حقیقت طور پر تو ہم بھی خدا کی قوم نہیں ہے. اور وہاں لکھا بھی ہے کہ جب ہم خدا کو کہیں گے کہ ہم نے تیرے نام سے معجزے کیے یا ہم نے تیرے نام سے بدروحوں کو نکالا یہ کیا, خدا کہے گا میں تمہیں جانتا ہی نہیں ہوں, صرف میں اس کو جانتا ہوں جو حکموں پر عمل کرتا ہے. تو حقیقی جو ایمان ہے اور جو خدا کی تابعداری ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی قوم, آپ کس قوم سے, اور قوم ایک ہی ہے خدا کے لوگ, ان کو مختلف ناموں سے پکارا گیا. یہی لوگ جب خدا سے دور ہوتے ہیں تو ولن بن جاتے ہیں,
جب خدا کے قریب ہوتے ہیں تو مسیح خود کہتا ہے ایسا ایمان میں نے بنی اسرائیل میں کہیں نہیں دیکھا. بنی اسرائیل میں کہیں نہیں دیکھا. تو یہ اب اس کو نا جب آپ لفظی تعبیر سے جب آپ اس کو وسیع تر پس منظر میں دیکھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک یہ اقوام کا خدا کے پاس آنا، پھر دور جانا، پھر واپس آنا، اور اختتام میں ایک بڑی قوم کا ایسی بڑی بھیڑ جس کا کوئی شمار نہیں کر سکتا، کوئی شمار نہیں کر اور سکتا، ہر زبان، ہر قبیلہ کے لوگ خدا کی بادشاہی میں شامل ہیں. تو ہم مسیحی لوگ جو ہے نا اس کو اس پس منظر سے دیکھ رہے ہیں. جو باقی دو اقوام اور وہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ وہاں پر ہر قوم قبیلہ کے لوگ. بالکل، میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ سے کہ مکاشفہ کی کتاب میں شروع یہیں سے ہو رہا ہے نا کہ خدا دنیا کو بناتا ہے، اس میں قومیں بنتی ہیں، قومیں خدا سے دور ہو جاتی ہیں، پھر خدا کے پاس واپس آتی ہیں، پھر دور جاتی ہیں، یہ چلتا رہتا ہے، یہ سلسلہ چل رہا ہے اور آج بھی موجود ہے. لیکن اینڈ میں ہمیں پتہ ہے یوحنا کے بنسبت کہ ساری قومیں واپس آئیں گی خدا کے پاس، اور جب ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے، حقیقی بادشاہی میں، تو وہاں پر بڑی بھیڑ ہوگی جس میں ہر قوم سے لوگ ہوں گے. میں اس میں یہ بھی شامل کر لوں کہ پھر اس میں ہر مذہب سے بھی لوگ، ہر مذہب سے لوگ، لیکن اس کا قوم سے مرادی مذہب کو وہاں پر، کیونکہ جب قومیں الگ ہوں گی تو ان کے عقائد الگ ہوں گے، جب ان کے عقائد الگ ہوئے تو ان کے مذہب بھی ان کے الگ ہوں گے. تو وہاں پر ایک بڑی خوبصورت تصویر دی گئی مکاشفہ کی کتاب میں کہ اس وقت میں پوری دنیا سے قوم قبیلوں کے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا. اور جس طرح زکریا نبی فرماتے ہیں زکریا 7:14 کے اندر کہ مشرق سے مغرب ایک وادی بن جائے گی کوہ زیتون کے اوپر، اور وہاں جناب مسیح کا تخت لگے گا، جہاں پر ہم جو خدا کے ایماندار لوگ ہیں مل کر دنیا کی کیا کریں گے. میرے خیال میں یہ بہت بڑا مکاشفہ ہے. اور اس میں مین بات ہے تخت برے کا اور خدا کا، تو وہ اس کے سامنے ساری قومیں آئیں گی. تو راستہ وہ ہے، راستہ مسیح ہے. ہاں، تو جب اگر آپ مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو پھر قوم آپ کی ریلیونٹ ہو جاتی ہے. آپ چاہے، اب میں یہی جو قرآن شریف کی آیت ہے کہ چاہے جو بھی ہو، اگر وہ نیک اعمال کرتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ جنت میں جا سکتا ہے. اس کو ہی میں کہتا ہوں کہ جو کسی بھی قوم کا شخص ہے اگر وہ مسیح پر ایمان لاتا ہے اور مسیح کی بتائی ہوئی باتوں پر چلتا ہے تو اس کے لیے بھی آخرت جو ہے وہ سنور چکی ہے. بڑی خوبصورت بات کی. اسی بات کو میں آگے لے کر چلوں گا، اور جس طرح خوبصورت اس چیز کو، موضوع کو ہم زیر بحث کر رہے ہیں اور اس کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے ابھی بات کی کہ جب تک کوئی شخص جناب مسیح کے کفارہ کے اوپر، جناب مسیح کی الوہیت کے اوپر ایمان نہیں رکھتا، چاہے وہ غیر اقوام، غیر ادیان سے بھی تعلق رکھتا ہوگا، اگر وہ ایمان لے آئے گا تو وہ بھی بادشاہت کے قابل ٹھہرے گا، وہ بھی اس بادشاہت کا وارث ٹھہرے گا. تو اسی چیز کو ہم دیکھیں گے کہ بائبل مقدس میں دیگر قوم کے بارے میں کیا مرقوم ہے، جو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ یہ غیر قوم ہے، جس کا ہم نے ذکر کیا کہ مدیانی تھے، یبوسی تھے، اور ارامی تھے، اور مدیانی تھے، اور بہت ساری اور اقوام کا ذکر ملتا ہے. تو ان کے بارے میں بائبل مقدس کیا تصور پیش کرتی ہے؟ کیونکہ ہم دین اسلام کے بارے میں تو ہم نے کوشش کی، بہت تفصیل میں نہیں، لیکن جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے اس کے اوپر بات کی. تو میں چاہوں گا کہ بائبل مقدس کے مطابق جو غیر اقوام ہیں ان کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات کریں گے. جی جس طرح سے قرآن شریف کے اندر یا اسلام کے اندر عربی اور عجمی کی بات ہوتی نا، تو عام طور پر ایسا لگتا ہے کہ عربی وہ ہیں جو عرب قوم ہے کیونکہ ایک لسانی گروہ ہے، تو عجمی وہ جو غیر عرب ہے. تو لیکن ان کو بھی لفظی طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر ہی لیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو صاحب الہام ہیں یا جو دین کے ماننے والے ہیں اور جو نہیں ہیں. اسی طرح بائبل مقدس میں قوم، خدا کی قوم اور غیر قوم، جس کو انگریزی میں جینٹائل کہا گیا ہے، تو اس کی بھی آپ دیکھیں کہ لسانی بنیادیں بھی ہیں. جیسے یونانی ایک لفظ آیا کہ یہودی اور یونانی سب مسیح میں ایک ہیں، لیکن وہاں پر میں پھر وہی بات کرنا چاہوں گا کہ ان اقوام کا نام تو لیا جا رہا ہے لیکن اس کے پیچھے جو روحانی پہلو ہے اسی کو اجاگر کیا جا رہا ہے کہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ کون خدا کے نزدیک ہے، کون خدا کے دور ہے. اور جو بھی مذہبی کتاب ہوتی ہے نا وہ ایمانداروں کے پس منظر کو بیان کرتی ہے. تو یہ جیسے بائبل مقدس ہے، اب یہ بنی اسرائیل کے پس منظر سے بیان کی گئی ہے. تو بنی اسرائیل کیونکہ خدا کی قوم ہے تو باقی قومیں جو ہیں وہ غیر اقوام ہیں. اور بنی اسرائیل کیونکہ جو خدا ہے یہوہ خدا، کیونکہ وہ بنی اسرائیل کا خدا ہے تو باقی خداؤں کو غیر معبود یا نا خدا، غیر معبود کہا گیا کہ دنیا کی جو معبود ہیں وہ غیر معبود. اس سے ہم اس چیز کو بھی تشریح لے سکتے ہیں کہ جس طرح خدا جو ہے وہ اندیکھا خدا ہے. جی، کیونکہ خدا کا مطلب یہ خود سے، فارسی زبان کا لفظ ہے جسے کسی نے تخلیق نہیں کیا. بائبل مقدس بھی اس کی صداقت کرتی ہے پیدائش کی کتاب میں سے، اور ہم اس چیز کو پر ایمان بھی رکھتے ہیں. اور دین مسیحیت، دین اسلام اور دین یہودیت بھی اس چیز کے اوپر عمل پیرا اور اس چیز کے اوپر کامل ایمان ہے کہ خدا ایک ہے.
یہ ایک مشترکہ بات ہے جو تینوں مذاہب کے اندر خوبصورت ایک رفاقت شراکت رکھتی ہے، ایک اچھا ہم آہنگی کا ایک دروازہ کھولتی ہے کہ خدا ایک ہے۔ جو ہم قوموں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو میرا دھیان اس طرف جا رہا ہے کہ جب ہم پیدائش کی کتاب کا جب ہم ذکر کرتے ہیں اور جب ہم اس کے 18ویں 19ویں باب کے اس تصور میں ہم جاتے ہیں کہ جب سدوم اور عمورہ کی طرف جب ہم نگاہ کرتے ہیں اور جب ہم نے وہاں پر دیکھا کہ بدی اور گناہ بہت بڑھ گیا اور خدا نے اسے گندک کی آگ سے نیست و نابود کیا، تب ہم دیکھتے کہ وہاں پر لوط میں سے 2 قومیں پیدا ہوئیں، ایک تو تھی موابی اور دوسرا بنی امون۔ تو میرے خیال میں یہ ایک آغاز تھا قوموں کے بننے کا، پھر یہیں سے پھر مزید جو قومیں ہم دیکھتے ہیں کہ آگے سے آگے پھر موابی ان سے بننا شروع ہو گئے، پھر صدوقی، یبوسی اور بہت ساری قوموں کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ میں یہ سے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں، ایک تو ہے اس کا تاریخی پہلو کہ آپ اس کو کس حد تک لفظی طور پر لیتے ہیں۔ میں دونوں کتابوں کی بات کروں، بلکہ میں ساری کتابوں جو مذہبی کتابیں، کیونکہ ساری جو مذہبی کتابیں نا وہ دنیا کو بننے کو قوموں سے، فرشتوں سے، خداؤں سے، انبیاء سے وہ کرتی ہے، منسلک کرتی ہے۔ ہندو مذہب کے اندر آپ دیکھیں کہ ہر شہر یا ہندوستان کا جو ہر علاقہ ہے نا اس کا اپنا ایک خدا ہے، اور اس کی ایک دیو ملائی کہانی ہے کہ فرض کریں وہ یہاں سے گزر رہا تھا تو ایک نہر بن گئی، یا وہ یہاں سے گزر رہا تھا تو ایک پہاڑ بن گیا۔ کیونکہ ہمارے یہاں توحید یا ایک خدا کو ماننے کی بات ہے، تو اس میں خداؤں کے پس منظر سے نہیں لکھا جا رہا، اس میں لوگوں کے پس منظر سے لکھا جا رہا کہ آدم ہے، آدم کے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹا جو ہے وہ شہر آباد کرتا ہے، پھر نوح ہے، اس کے 3 بیٹے ہیں، اس سے 3 قومیں بنتی ہیں، پھر لوط ہے، اس کی 2 بیٹیاں، اس سے پھر 2 قومیں بنتی ہیں۔ تو یہ ایک میرے حساب سے یہ مذہبی یا اساطیری یا تمثیلی طریقہ ہے اقوام کی جو ابتدا ہے، ان کی موجودہ حال ہے، اور کہیں نہ کہیں جو ان کا انجام ہوگا خدا کے نزدیک، اس کو بیان کرنے کے لیے۔ اب امونی اور جو موابی ہیں یہ بنی اسرائیل کے دشمن رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، جب بائبل مقدس لکھی جا رہی تھی، تو یہ دکھانے کے لیے کہ یہ گنہگار لوگ ہیں، یہ خدا کی قوم کے دشمن ہیں، اس لیے خدا کے دشمن ہیں، تو اس لیے ان کو دکھایا گیا کہ یہ گناہ کے سبب سے پیدا ہوا، یعنی یہ بدترین زنا کاری اور نشے بازی کی وجہ سے، کیونکہ اس وقت شریعت جو تھی وہ نافذ نہیں تھی، شریعت کا نفاذ نہیں تھا، تو بعض اوقات یا بعض جو ہم دیکھتے ہیں ادیان ہیں وہ اس کے اوپر طنز و مزاح بھی کرتے ہیں اور اس کے اوپر بہت زیادہ تکرار بھی کرتے ہیں، اور اس کے اوپر بہت سارے وہ منفی سوالات بھی اٹھاتے ہیں کہ یہ کیسا دین ہے، یہ کیسی ایک پہچان ہے کہ جب وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ باپ سے بیٹیوں سے وہاں پر کیا ہو رہے ہیں، اولاد پیدا ہو رہی ہے۔ لیکن پھر یہ ایک الگ ایک موضوع ہے، ایک لمبا، لیکن ہم اپنے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ جو اقوام کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ لیکن میں وہی بتا رہا ہوں کہ دیکھیں، اب یہ موضوع تب ہوتا ہے نا کہ جب آپ ایک بدترین قسم کی لفظیت یا لٹرلزم کی طرف آپ جاتے ہیں نا کہ اچھا اب یہ بات لکھی ہوئی ہے نا تو اب آپ اس کو مانیں۔ اس کے پیچھے جو روحانی یا تمثیلی یا اخلاقی پہلو یہی ہے کہ جس قوم کا تخم ہی گناہ سے بویا گیا ہے، وہ قوم کے اندر یہ پھل، اور یہ بائبل مقدس کی جو تعلیم ہے پرانے عہد نامے کی، کہ جو بڑے گناہ ہوتے ہیں، حالانکہ مسیحیت میں بڑے چھوٹے گناہ کا تصور نہیں ہے، گناہ ہی ہوتا ہے، لیکن یہ جو بڑے گناہ جیسے بت پرستی ہے یا زنا کاری ہے، تو اس کے اثرات تیسری چوتھی نسل تک چلتے ہیں، بلکہ آگے بھی چلتے رہتے ہیں جب تک توبہ نہ ہو۔ تو یہ دکھانے کی بتایا گیا ہے کہ ان کا تخم ہی گنہگار ہے، اور پھر کیونکہ توبہ نہیں کر رہے، یہ بنی اسرائیل کے ساتھ شامل نہیں ہو رہے، یہ خدا کو جو حقیقی خدا ہے اس کو نہیں مان رہے، بلکہ انہوں نے اپنی تراشی مورتوں کو انہوں نے خدا بنائے ہوئے، تو لہٰذا ان کی تخم میں بھی پرابلم ہے، ان کے حالات ابھی بھی پرابلم ہے، اور پھر آگے جا کے ان کی بنی اسرائیل کے ساتھ جنگیں بھی ہوتی ہیں۔ لیکن میں پھر وہی بات بتا رہا ہوں کہ اس کا ایمانی پہلو یہی ہے کہ جب مسیح آتا ہے تو اب اس امونیوں سے بھی، موابیوں سے بھی لوگ جو ہیں وہ مسیح کے پاس آتے ہیں، چاہے اس کے نسب نامے میں ہو، چاہے اس کے ساتھ جو عام زندگی میں رفاقت شراکت رکھتے ہیں، شفا کی غرض سے لوگ بہت آتے ہیں، تو وہ کنانی بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان ساری قوموں سے ہوتے ہیں جو خدا کی دشمن رہی۔ اچھا، جب آپ متی 11واں باب پڑھتے ہیں تو مسیح جو ہے وہ اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل قوم پہ لان تان کرتے ہوئے کہہ رہا ہوتا ہے، یہ ساری قوموں کا نام لیتا ہے، جیسے سدوم اور عمورہ ہے، کہتا ہے اگر میں وہاں پر یہ معجزے کرتا تو ان پہ عذاب کبھی نہ آتے۔ یعنی وہ مسیح اصل میں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ فرق پھر ایمان ہے، کون شخص یا کون سی قوم جو ہے وہ خدا کی دیوی جو ہدایت ہے اس پہ چلتی ہے، کیونکہ وہاں پر ذکر ملتا کہ جناب مسیح نے 3 بڑے شہروں کے اوپر وہاں پر قرض کی، لعنت کی، بیت خرازین، بیت سیدا اور کفرنہوم کے اوپر، اور جناب مسیح نے فرمایا کہ اگر اس طرح کی تعلیم یا اس طرح کی نبوتیں یا اس طرح کے الہام اگر سور اور سیدا میں کیا تھا تو ہو سکتا ہے وہ ٹاٹ اڑ کر توبہ کرتے، لیکن میں تمہارے بیچ میں رہا، میں نے تمہارے بیچ میں بڑے بڑے کام کیے لیکن تم
باز نہ آئے. اور اسی سیکوینس میں مسیح کہتے ہیں کیا نینوا کے لوگوں نے توبہ نہیں کی؟ کیا وہ جو مثال بھی دے رہے ہیں کی بیوہ تھی وہ کیا نہیں آئی؟ تو پھر وہ دوسری، اب دیکھیں اب ان کو دوسری قوموں کو پازیٹیو، جیسے قرآن شریف میں تھا نا کہ جو نصرانی، یہودی اور صابی اچھے کام کرتے ہیں ان کا ذکر ہے، تو اسی طرح اب مسیح پہلے لعن طعن کرتا ہے اپنی قوم پر، پھر گنہگار قوموں کا نام لیتا ہے، پھر کہتا ہے کہ کیا تشبیہاً اب پھر کہتا ہے کہ کیا نینوا کے لوگوں نے روزہ نہیں رکھا، جو ہمارا موضوع بھی، پھر کیا زارفت کی بیوہ نہیں آئی تھی اس کے پاس، نبی کے پاس، یا نبی اس کے پاس گیا. تو پھر وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ دیکھیں یہ مات ایمان کی، ہر دور میں ہر قوم کے پاس خدا کا نور آیا ہے، نور پہنچا اور انہوں نے اس کو قبول کیا. جنہوں نے قبول کیا وہ خدا کے لوگوں میں شامل ہیں، جنہوں نے نہیں کیا وہ خدا سے دور ہیں، بے شک وہ بنی اسرائیل قوم کا حصہ کیوں نہیں ہے. یعنی جیسے جو اپنے آپ کو چنی ہوئی قوم سمجھ رہے ہیں. تو اگر آپ مسیح پر ایمان، اس کا لب لباب اینڈ میں یہ ہے کہ مسیح پر اگر آپ ایمان نہیں لا رہے تو وہ قومیں آپ سے اچھی ہیں جن پہ کے پاس میں نہیں گیا اور وہ ہلاک ہوئیں، میں آپ کے پاس آیا ہوں. اور اگر آپ مجھے نہیں مانیں گے تو آپ ان کی طرح، بلکہ آخری دن پہ آپ کی حالت ان سے بدتر ہوگی. یہ مسیح کہتا ہے متی 11ویں باب میں کہ تمہارا حال جو ہے وہ سور، سیدا اور سدوم اور عمورہ سے زیادہ بدتر اور برا ہوگا. اور آج بھی تواریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ آج تک جو لوگ ان چیزوں کی تحقیق کرتے وہ ان 3 شہروں کو آج بھی جبکہ انہوں نے احرام مصر نکالا، انہوں نے اور بہت ساری ان چیزوں کو کھود نکالا، لیکن ان 3 شہروں کو آج تک نام و نشان نہیں ہوا. یہ خدا کی کلام کی صداقت. اور یہ ہمارے لیے بھی آج ہے کہ اگر جو اپنے آپ کو آج کہتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پر، آپ چاہے مسلمان ہو، چاہے مسیحی ہو، چاہے یہودی ہو، کوئی بھی ہو، لیکن اگر وہ چل نہیں رہا نا خدا کے بتائے ہوئے راستے پہ اور خدا کے بھیجے ہوئے مسیحا پر، تو وہ سیدھی راہ پر چلتے چلتے بھی بھٹک سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں جناب مسیح نے فرمایا تھا کہ راستہ بہت سکڑا ہے، جو کشادہ راستہ اس میں سے داخل ہونے والے بہت سارے، لیکن یہ تنگ اور سکڑا راستہ اور اس میں سے داخل ہونے والے بہت کم ہیں. اسی چیز کو میں ایک اپنے آخری سوال کی طرف جاؤں گا. اور میں چونکہ ہم نے صائبین کے اوپر اس دفعہ بہت زیادہ بات کی گزشتہ ایک ساتھ کے اوپر، اور اس میں ایک ساتھ میں بھی، اور جس طرح اپنے فرقوں کی بات کی، تو کیا صائبین جو ہے کیا یہ مسیحی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے ابہام، بہت ساری باتیں جو ہم نے پچھلی ایک ساتھ کے اندر کی صائبین کے اوپر کہ شاید یہ توحیدیت کے ماننے والے تھے، تو کیا کہتے ہیں کہ کیا مسیحی فرقے سے ان کا کوئی تعلق، کہیں سے کوئی تال میل ان کا بنتا ہے؟ ہاں جی، میں پھر وہی کہوں گا کہ میں اب یہ ہم ساری بات کریں گمان کی، تو غالب گمان مجھے تو یہی ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی مسیحی فرقہ ہے ابتدائی دور کا. جب وہ کاؤنسلز ہوئی ہیں جس میں تثلیث کو مسیحی عقیدہ تسلیم کیا گیا، تو وہاں سے جو خارج فرقے ہیں نا، جو عربستان کے اندر موجود تھے، ان کو نصارہ یا صابئین کہا گیا ہے. اور کیونکہ وہ تثلیث میں نہیں مانتے تھے اور توحید میں مانتے تھے، اس لیے قرآن شریف نے ان کو انڈورس کیا. کیونکہ آج بھی یہ جس طرح آپ نے کہا کہ آج بھی یہ فرقے موجود ہیں اور آج بھی وہ توحیدیت کے ماننے والے اور وہ توحیدیت کے اوپر اپنا کامل ایمان رکھتے ہیں. بہت شکریہ بردر سلیمان، آپ کی قیمتی آراء کا، آپ کی قیمتی وقت کا. میں اور تمام ناظرین جو دیکھنے والے پوری دنیا کے اندر آپ کی تمام قیمتی آراء سے بڑے ہم محظوظ ہوئے ہیں. اس پروگرام کے ساتھ، اس ایک ساتھ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور امید کروں گا کہ جب کبھی دوبارہ ملیں گے ایک دوسرے میں خوش اور سلامت پائیں گے. آمین.